انسانوں کے لیے دنیا میں ایک پیغام ہے. وہ پیغام یہ ہے کہ انسان جو ہے 30 دن مکمل جب روزہ رکھتے ہیں تو یہ ظاہری بات ہے پیاس لگتی ہے, بھوک کا احساس ہوتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے, تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے. تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ اے انسان تو 30 دن جو ہے بھوک برداشت نہیں کر سکتے, پیاس برداشت نہیں کر سکتے, تو ان بیچارہ فقراء کی طرف توجہ کرے. وہ کیا ہے, مکمل جو ہے 12 مہینہ اس طرح کے کرب سے, اس طرح کے مشکلات سے زندگی گزارتے ہیں. تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ تمہیں ایک مہینہ مشکل برداشت نہیں کر سکتے تو دوسرے فقراء کی طرف توجہ کرے, وہ سال بھر اس طرح کی مشکلات برداشت کرتے ہیں. تو رمضان کا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں سے کم از کم ان فقراء کی طرف توجہ کریں جن کو 3 ٹائم کے کھانے کا مسئلہ ہے, اور جو ہے وہ صحیح انداز میں صحیح طریقے سے جو ہے وہ کھا نہیں سکتے اور کچھ خرید نہیں سکتے, لباس نہیں خرید سکتے, کھانے پینے کے لیے مسئلے ہے, ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. لہٰذا یہ پیغام رمضان ہے ہم نوعان کی. لہٰذا دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو معنوی پیغام ہے, روز قیامت کی بھوک اور پیاس کی جو ہے انسان کو پیغام دیتا ہے کہ دنیا کی بھوک اور پیاس اگر تم برداشت نہیں کر سکتے ہو تو قیامت کی بھوک اور پیاس اس سے کہیں گنا زیادہ ہے, اس سے کہیں گنا سخت اور مشکل ہے. لہٰذا ہمیں اس دنیا کی بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے, آخرت کی بھی تیاری کرنے کی ضرورت ہے اسی دنیا میں, اور اس کے لیے بہترین وسیلہ یہی ہے یہاں پر فقراء اور مسکین کا. جو دعا میں بھی, رمضان کی دعا میں کئی مرتبہ فقراء کا ذکر ہوا ہے. اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکسو کل عریان, اللہم اغنی کل فقیر. مثلا دیکھیں یہاں پر مثلا جس کے لیے لباس نہیں ہے اس کے بارے میں بھی دعا کر رہے ہیں, یا جو بھوک اور پیاس سے ہے ان کے بارے میں بھی دعا کر رہے ہیں. اللہم اغنی کل فقیر, خدایا جو فقراء ہے ان کو فقر کو, تنگ دستی کو غنی میں اور توانگری میں تبدیل کر. تو رمضان کے دعاؤں میں بھی ہر مرحلے پر جو ہے کیا ہے فقراء کا ذکر ہے. یہی ایام ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسن و امام حسین جب واپس آ رہے ہیں مولا علی علیہ السلام کو دفن کر کے, اور مولا کی قبر مطہر سے جب واپس آ رہے تھے کسی خرابے سے کسی شخص کے رونے کی آواز آئی. تو امام حسن و امام حسین جن کی کریم ابن کریم ہے, امیر المومنین کے فرزند ہے, اس کی آواز کے حساب سے جب گئے تو ایک خرابے میں کوئی نابینا شخص رو رہا ہے. اس کو سہارا دیا, پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں, رونے کی علت کیا ہے. کہا کہ مجھے کوئی مونس میرے پاس آتے تھے, مجھے کھانا کھلاتے تھے, مجھے حوصلہ دیتے تھے, آج کئی دن سے 3 دن سے مثلا وہ بزرگوار نہیں آئے. تو امام حسن نے پوچھا اس کی کوئی خصوصیت, اس کی پہچان. کہا کہ میں تو نابینا ہوں, لیکن اس شخصیت کی عظمت یہ تھی کہ جب وہ میرے پاس آتے تھے تو ہر وقت یہی کہتے تھے خدایا ایک مسکین کے پاس بیٹھے ہیں, ایک غریب کے پاس بیٹھے ہیں, اس طرح کے جملات بیان کرتے تھے. ساتھ ساتھ جب وہ ذکر پڑھتے تھے تو اس کے ساتھ در و دیوار بھی ذکر میں مصروف ہوتے تھے, اس کی عظمت تھی. تو جب یہ کہا تو امام حسن و امام حسین رونے لگے. کہا کہ وہ میرے بابا, ہمارے بابا علی ابن ابی طالب تھے, ابن ملجم کی ضربت سے شہید ہو کے جو ہے ابھی ہم مولا کو دفن کر کے واپس آ رہے. تو یہ جب یہ سنا تو وہ نابینا رونے لگے, سر کو دیوار کے ساتھ کہا کہ مجھے اس بزرگوار کے قبر تک لے کے جائے. بعض روایت کے مطابق جب امام حسن امام حسین نے اس کو سہارا دیا, مولا کے قبر پر پہنچایا تو بے ہوش ہو گئے. بعض روایت کے مطابق وہ اس دنیا سے, اس کا بدن سے روح نکل گیا, دنیا سے چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے پشت پر ورم ہوتے تھے, زخم کے نشانات تھے. جو ماہ مبارک رمضان میں یتیم و مسکین و فقراء کے گھروں تک جو ہے مولا رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے, ان کی ضروریات عاشی زندگی کو ان کے گھروں تک پہنچاتے تھے. اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن گزشتہ میں نے آپ کے پروگرام میں عرض کیا تھا حاجی صاحب, لیکن ہمیں جو ہے سائل اور محروم میں کوشش کریں کہ محروم کی تلاش کریں. ممکن ہے بہت سے لوگ سائل نظر آئیں گے, لیکن محروم جو ایسے لوگ ہیں جو عزت نفس کی وجہ سے, حرمت نفس کی وجہ سے جو ہے
بتاتے نہیں ہیں، بیان نہیں کرتے ہیں، اظہار نہیں کرتے، لیکن بہت ضرورت مند ہے. لہٰذا ان ایام میں اگر ان ضرورت مندوں کو ان کی احتیاج کو اگر ہم پورا کریں تو واقعا ہم مولا علی کے سیرت پر چلنے والے ہیں، اور یقیناً دنیا اور آخرت میں جو ہے اس کا صلہ اس انسان کو خدا عطا کرے گا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. سامعین ناظرین، واقعاً علامہ ڈاکٹر فاضل فاضلی صاحب بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کر رہے تھے. تو اسی حوالے سے آج کے جو پروگرام نیکی ہدایت کے ساتھ آپ دیکھ